سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقویٰ. تقویٰ قرآن میں 60 بار مینشن ہے. The word تقویٰ is mentioned in the Quran 60 times. اور اس کے جو ڈیریویٹیو ہیں، ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ 190 بار قرآن میں مینشن ہے. یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. We hear it mentioned all the time at the beginning of every جمعہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً، وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی ہے؟ تقوی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح کنسنسس ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. تقویٰ از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی ہے. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا، قدم مت آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوور سمارٹ نہ بنو. ایمان لائے ہو تو پھر سبمٹ کرو، ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو، ادروائز بس نام مسلمان. واتقوا اللہ، اور تقوی والے بن. بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے. تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں، سوسائٹی میں، تو اینیمل سوسائٹی ہے. پھر کیا ہے؟ ویک رہے گا، پاورفل رہے گا. ایکسپلائٹیشن ہوگی، جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں. سو تقوی از ویری امپورٹنٹ. واٹ از تقوی اینڈ ہاؤ کین آئی اٹین تقوی؟ اس پر بات کرتے ہیں. دا لنگوسٹک میننگ آف تقوی از اے شیلڈ اور پروٹیکٹیو بیریئر. اٹ از ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام واٹ اینگرز اللہ. تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر. جب آپ تقوی اپناتے ہیں، اس کا مطلب آپ شیلڈ اپنا رہے ہیں، آپ پروٹیکٹیو بیریئر اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے. اسی لیے وہ واقعہ بڑا زبردست. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسکڈ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اباؤٹ تقوی. ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے. ابی بن کعب نے کہا ہیو یو ایور ٹیکن اے تھورنی پاتھ؟ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے کسی راستے پہ گئے ہیں؟ عمر ریپلائڈ یس آئی ہیو. ابی دین آسکڈ سو ہاؤ ڈڈ یو ٹریول along this thorny path؟ کیسے گزرے وہاں سے؟ جھاڑیاں تھی، کانٹے تھے، کیسے گزر گئے آپ وہاں سے؟ تو عمر replied I rolled up my garment and was cautious as to where I would tread to avoid being pricked by the thorns. میں نے کیا کیا؟ اپنے گارمنٹ کو ذرا سمیٹ لیا اور اونچا کر لیا تاکہ کوئی کانٹا نہ مجھے چبھ جائے، اور اس طرح کر کے میں وہاں سے گزر گیا. تو ابی نے کہا یہ تقوی ہے. سبحان اللہ، کیا مثال تھی، کیا وزڈم تھا ان لوگوں کا کہ یہی تقوی ہے. دنیا میں آپ آئے، بچ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر بہ جائیں گے تو پھر بہ گئے، پھر تو گئے. اگر ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہے تو گئے، وہاں پہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اگر دین پڑھنا ہی نہیں اور بس معاشرے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو پھر تو گئے، پھر تو سیلاب میں بہ گیا. تقویٰ تو اختیار ہی نہیں کیا، بچا کے تو نکلے ہی نہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ تقویٰ ہے. رائٹس آف تقویٰ. تقوی کے 3 حقوق ہیں. جیسے ایمان کے حقوق 4، وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. پہلا حق پڑھ رہے ہیں تقویٰ. تقوی کے بھی 3 حقوق ہیں اور یہ علماء نے بیان کیے. پہلا حق ہے لو آف اللہ، دوسرا حق ہے فیئر آف اللہ، تیسرا ہے ہوپ آف اللہ. ایک شخص صرف لو آف اللہ، اس میں عاشقی، مطلب میں عاشق ہوں اللہ کا، نماز میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ سے عشق ہے، اور وہ دھمال ڈال رہا ہے، ڈھول پکڑی ہوئی ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسپیکٹ اللہ کا پکڑ لیا اس نے. لو ہے جی، لو ہے میرا اللہ، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وضو کرو یا نماز پڑھو، ہمارا لو ہے ہم دونوں کا. تو یہ لو ثابت نہیں. اس طرح کا لو جو ہے رسول اللہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ بدھسٹ سے ثابت ہو سکتا ہے، ہندو سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو ثابت نہیں. لو آف اللہ ضروری ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو اکنالج کرے، اور سب سے زیادہ کرتا ہے، اس کو اکنالج کریں. اللہ کی محبت میں شک کرنا یہ تقوی کے مترادف ہے. اللہ کی محبت میں شک کرنے سے مراد ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میری کیئر نہیں کر رہا، یا اللہ مجھے سفرنگ الاؤ کر رہا ہے. یہ ساری اللہ کی محبت میں شک کرنا، اور یہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ پہلا تقوی کا رائٹ ہے. دوسرا رائٹ ہے فیئر آف اللہ، کہ لو کے ساتھ فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ واٹ اف اللہ مجھے پکڑ لے. انا بطشا ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو فیئر بھی ہونا چاہیے. اور یہ تینوں رائٹ سورہ کہف کی چند پہلی آیات سے پروون. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ الذی، یہ لو آف اللہ. جس کو لو ہے وہ اللہ کی تعریف کرے. اگر آپ کو اللہ سے لو ہے نا، آپ کا دل خوش ہوگا جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی، آپ کا دل باغ ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی. ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں. اکثر یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت سے لو آف اللہ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، وارن کر دو تاکہ تم ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا، اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے. تو لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، وارن کرو، ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں. لیکن وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ، اور پھر ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بشارت بھی دے دو، ہوپ بھی دلا دو. تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں. لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، ہوپ والا. یہ تقوی والا بندہ. اور آپ یہ دیکھیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے ان میں تینوں چیزیں آپ کو نظر آئیں. محبت بھی اللہ کی، لیکن ڈر بھی، خوف بھی.
ٹھیک ہے نا, وہ اللہ کی پنشمنٹ سے ڈریں گے اور وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں, میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں لیول کے, اب فاسٹ میں ہوتے ہیں, گریجویٹ کر گئے, انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا سر یہ علماء ہر چیز کو حرام تو کہتے ہیں. تو میں نے اس سے پھر تھوڑی سی سوچ سمجھائی, میں نے کہا دیکھو جب تم ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس, اور تمہیں ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہے, ابھی ہے نہیں, اور تم اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ میں پیسٹری کھا لوں, تو وہ تمہیں روک دے گا. کس لیے؟ وہ تمہارا دشمن ہے, ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے؟ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے, اسے پتا ہے, وہ رسپانسبل ہے کہ اگر میں نے اسے اجازت دے دی, کوئی اور دے دے تو دے دے, لیکن میں نے اگر اجازت دے دی تو پھر کل کو میری پکڑ ہوگی, میرے پہ کیس بن جائے گا کہ آپ نے الاؤ کیا تھا. تو علماء میں ڈر ہوتا ہے, یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے, وہ کوئی دشمن نہیں ہے, وہ تقوی والے لوگ ہیں, انہیں ڈر ہے کل کو اللہ ہمیں پکڑ لے گا. ایک بندہ مجھ سے آ کے فتویٰ لیتا ہے, میں تو عالم ہوں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء سے کوئی فتویٰ لیتا ہے تو وہ 10 بار سوچے گا اس کو فتویٰ دیتے ہیں. اسی لیے امام مالک میجورٹی ان کے سینٹینسز یہ ریکارڈڈ ہے, لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, اللہ کو پتا ہے. تو وہ پبلک اوپینین دیتے تھے, گھبراتے تھے. یہ نہ انکمپیٹنسی ہے, نہ یہ کسی انسانیت سے دشمنی ہے. اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے, انہیں فتویٰ دے سکتے. تو دیٹس وائی تقوی کی وجہ سے. اوکے, تو یہ 3 رائٹس آف تقوی میں نے آپ کو بتائے. تقوی کیسے آتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. یہ جو ورڈس ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. Only those fear Allah from among his servants who have knowledge. تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ نالج. نالج کس چیز کا؟ وحی کا. جتنا وحی کا نالج لیتا جائیں گے, کیونکہ وحی جو ہے نا, اس کی مثال بارش کی سی ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں, اللہ نے وحی کی مثال بارش کی سی دی. اللہ نے کہا جس طرح بارش برستی ہے اور ڈیڈ زمین کو ریوائیو کرتی ہے, تو یہی ایفیکٹ وحی کا. وہی ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرتی ہے. ڈیڈ ہارٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈپریسڈ ہارٹ, ڈی موٹیویٹڈ ہارٹ, جو اک چکا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈیڈ ہارٹ ہے, ظاہر ہے, اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. وہی اس کو ریوائیو کرے گی, قرآن کی تلاوت اس کو ریوائیو کرے گی, اللہ کا ذکر اس کو ریوائیو. شروع میں مشکل لگے گا, شروع میں مشکل اس لیے ہے کیونکہ اس کی مثال مجھے ایک عالم نے دی تھی کہ جب ہم برتن مانجتے ہیں, جس بہت میل لگاؤ تو وہ اچھا خاصا جو ہے رگڑا لگتا ہے. تو شروع میں ذکر کر رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں, تو اچھا خاصا رگڑا لگ رہا ہے, ظاہر ہے میل بھی تو اترنا ہے نا. اس کے بعد دل جذب کرتا ہے اس کو, بارش کی طرح, جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے, اور پھر جو ہے وہ پودے اگتے ہیں, پھر پھل اگتے ہیں, پھر گرینری ہوتی ہے, اس بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے اس کے دل میں. وہی کا نالج لیں. نالج جتنا لیں گے تقویٰ بڑھ جائے گا. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں, علم حاصل کریں, علم سیرت پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کی آیات 10 ڈیلی ریسائٹ کرنا شروع کر دیں, کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں, کوئی کلاس جوائن کر لیں, کوئی آن لائن یونیورسٹی سرچ کر لیں, کوئی عربک شروع کر دیں, IOU انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی سرچ کریں, بینہ سرچ کریں, کوئی لیکچر سن لیں, علم کی طرف آئیں اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں. کہ تقویٰ ایسے نہیں بڑھ جاتا. یہ قرآن میں ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک جو علم والے ہیں وہ متقی ہیں. علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تقویٰ. بے شک اللہ عزیز ہے اور غفور ہے, فارگیونگ ہے اور مائٹی ہے. پھر یہ ایک سلف ہے رحمہ اللہ, سلام ابن مسکین, قتادہ سے انہوں نے رپورٹ کیا. قتادہ said, verily this Quran tells you about your diseases. وہی کا نالج جب آپ لیں گے نا, پھر آپ کو آپ کی بیماریاں پتہ لگیں گی, ایسی ایسی بیماریاں جو آپ کو آج تک نہیں پتہ تھی. اینڈ یور کیورز, اور آپ کو اس کی شفا بھی پتہ لگے گی, اس کا کیور بھی پتہ لگے گا. ایز فار یور ڈیزیزز دے آر یور سنس, ایز فار یور کیورز اٹ از سیکنگ دی فارگیونیس آف اللہ. جہاں تک ڈیزیزز کی بات ہے وہ گناہ ہے, جہاں تک کیور کی بات ہے وہ استغفار ہے. بڑا خوبصورت کوٹ ہے ان کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, verily the faith of one of you will wear out within him just as garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your hearts. ایمان بالکل اسی طرح ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے جس طرح ایک لباس, ایک کلوتھ پرانا ہوتا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کلوتھ کو بھی بدلتے ہیں ہم, دھوتے ہیں یا بدلتے ہیں. اسی طرح ایمان کو بھی رینیو کرو. کیسے کرو؟ اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے. لیکچر اٹینڈ کرنا اچھی بات ہے, علم حاصل کرنا, لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگا دل سے, تب تک لیکچر سے بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا, کیونکہ اجازت ہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے, توفیق نہیں ہے. ٹھیک ہے, گائیڈنس کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے, اور راستہ کھولنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. دس از ہاؤ اٹ از. روحانیت کی دنیا پھر ایسی ہے کہ رب سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر پھر اجازت نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ, بی ڈیواؤٹ سے مطلب ہے مخلص بن جاؤ, سنسیئر بن جاؤ, اینڈ یو ول دی موسٹ پائس آف پیپل, اور تم لوگ نیک بن جاؤ.